الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ. نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. احباب جی وقار، آج کی اس خوبصورت نشست کے اندر مجھے اور آپ کو ایک مقدس مہینے کی برکتیں اور سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاص اس ماہ مقدس کو حاصل ہے. قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں بھی اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی آیت درود ان اللہ و ملائکتہ کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی حضور کی ذات پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ. احباب جی وقار، یہ آیہ مقدسہ اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئی. اس اعتبار سے اس مہینے کا نام درود والا مہینہ بھی، اس مہینے کا نام شعبان المعظم، جس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی امت کو بلندیاں عطا فرمائیں، سبحان اللہ. جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے اپنے نبی کی امت کی نیکیوں میں اضافہ فرمایا، سبحان اللہ. اور جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے علو بلندی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ. یہ وہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو حکم دیا جن کے سینے میں دولت ایمان ہے. انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بخشنے کے لیے، میں نے تمہیں اپنے محبوب کا قرب عطا فرمانے کے لیے کبھی راتوں میں برکتیں رکھ دی ہیں، کبھی دن میں برکتیں رکھ دی ہیں، کبھی دن کے کسی حصہ میں برکت رکھ دی ہے، کبھی صبح کی خوبصورت جو ہے وہ فضا میں برکتیں رکھ دی ہیں. میں رب
جب بخشنے پہ آتا ہوں تو کبھی اپنے محبوب کی امت کو شان والی راتیں عطا فرما دیتا ہوں، کبھی دن جو ہے وہ مقام والے عطا فرما دیتا ہوں۔ اور اے میرے محبوب کے غلاموں، جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو کثرت کے ساتھ کرو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا، حضور اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کریں؟ ہمیں ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہوگی؟ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی ایک جگہ پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی ایک مقام پہ مقید ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم کھا رہے ہو تو تم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، جس نوالے کو اٹھاتے ہو وہ نوالا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس پانی کے گھونٹ کو پیتے ہو وہ پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اباب ذی وقار قربان جاؤں اس مدنی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر، حضور کی شان نبوت پر، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک یہودیہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، ہم نے سنا ہے آپ کے غلام کہتے ہیں، آپ کے پیروکار کہتے ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اے حضور آپ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں یہ جو نوالا توڑا ہے کیا یہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مجھے بتائیں، آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے غلاموں کا دعویٰ ہے، جناب ابو بکر یہ کہتے ہیں، جناب عمر یہ کہتے ہیں، عثمان و علی یہ کہتے ہیں، طلحہ و زبیر یہ کہتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضور یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں کیا یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ کیا یہ بھی رب رب کرتا ہے؟ کیا یہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر تجھے سنائی دے تو پھر کیا کرو گی؟ کہتی ہے، اگر مجھے یہ کھانا اللہ اللہ کرتا سنائی دے آقا میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، میں بھی آپ کی غلام بن جاؤں گی، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں اپنے محبوب کے غلاموں کو کہتے ہیں، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ میرے حضور کے غلاموں نے عرض کیا، حضور کیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی خاص جگہ پہ جانا پڑے گا، خاص کیفیت میں آنا پڑے گا؟ فرمایا نہیں، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، چلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، پیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، پہنتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، اتارتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر، گاڑی پہ سوار ہو پھر بھی اللہ کا ذکر، پیدل چل رہے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر، سودا تول رہے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر، فصل کاٹ رہے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر، جانوروں کا چارہ بنا رہے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر، جانور کے منہ میں چارہ کھلا رہے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر۔ میرے کریم نبی نے جب یہ حکم فرمایا، غلاموں نے عرض کیا، حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی زبان سے اللہ 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 کرے اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، جو میرے رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے؟ گویا جو کام میں کرتا ہوں تم اسی طرح کرتے جاؤ، کھانا تم کھا رہے ہوگے اللہ کا ذکر بھی جاری رہے گا، پانی تم پیو گے اللہ کا ذکر بھی جاری رہے گا، چلنے کا انداز تم محبوب کریم جیسا بناؤ گے اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ احباب و بڑھیا سوال کر چکی، میرے کریم نبی نے فرمایا، اچھا پھر آؤ آج تم یہ بھی نظارہ دیکھ لو۔ اب میرے کریم آقا نے لقمہ جو اٹھایا، اب حضور نے لقمہ جو اٹھایا اپنے منہ کی طرف لایا، راوی کہتے ہیں میں بھی سرکار کی کچہری میں بیٹھا ہوں، میں چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یہ لقمہ نہیں، میں تو یہ دیکھنے بیٹھا تھا کہ اس بڑھیا کے مقدر پہ قربان جاؤں جسے قسمت بارگاہ رسالت معاب میں لے آئی ہے اور آج وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلی جائے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے کریم نبی نے جب یہ فرمایا نا، حضور نے لقمہ اٹھایا، روٹی توڑی، لقمہ اٹھایا اور لقمے سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو اب آپ ذکر رب قرآن میں فرماتا ہے، اے اہل ایمان تم اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے رب کو یاد کرو اور قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ آیت درود جو مشہور ترین آیت ہے، ان اللہ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، رب کے قرآن کی ہر آیت شان والی ہے، رب کے قرآن کی ہر سطر شان والی ہے، رب کے قرآن کی ہر صورت مقام والی ہے، رب کے قرآن کا ہر پارہ عظمتوں والا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس آیت درود پر کہ اس میں اللہ نے خاص دولت اہل ایمان کو عطا فرمائی، اور وہ دولت کیا ہے کہ آیت درود بھی دے رہا ہوں، شعبان کا مہینہ بھی دے رہا ہوں، برکتوں اور نیکیوں میں اضافہ بھی کر رہا ہوں۔ تم ایک بار درود پڑھو گے، جملہ ضائع نہ کرنا، غور سے سننا، تم ایک بار درود پڑھو گے، یہ جو اردو کے الفاظ ہیں اور عربی سنا دیتا ہوں، میرے حضور کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جو آیت درود ہے نا یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، فرشتے اپنے نور ہونے پر سبحان اللہ، اتنا ناز نہیں کرتے جتنا ناز وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری پہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہمیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے؟ احباب، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں یہ آیت درود نازل فرما کر ہم غلاموں پہ کرم کیا۔ وہ کیا کرم؟ میرے حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا، سبحان اللہ، اللہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، صلی اللہ علیہ عشرن، علیہ عشرن، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ اس پر 10 بار نظر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا ذرا اللہ، دیکھیں، سبحان اللہ، سادہ سے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ برائیاں بھی بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس کے باوجود یار جملے پہ نہ سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ ہائے ہائے، ہم اتنی غیبتیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی آقا کے غلام کو خیال آ جائے کہ میں نے زندگی کا دن یہ کیسا گزارا، چلو کونے میں بیٹھ کے سونے پہ درود ہی پڑھتے ہیں، چلو کسی کونے بچالے میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، چلنے سے پہلے، سواری سے اترنے سے پہلے، اترنے کے بعد، چلو میں نے اتنے کچھ کیا ہے، اللہ مجھے معافی عطا فرمانا، اور ایک بار تیرے محبوب پہ درود نہ پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوبن پہ آ جاتی ہے، اللہ کا کرم جوبن پہ آ جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے او میرے بندے، میں تیری خطاؤں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھوں، تیری خطاؤں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھوں یا اپنی عطاؤں کو دیکھوں، جا تو نے جتنے گناہ کیے ہیں، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے، سچے دل سے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو نے میرے یار پہ ایک مرتبہ درود پڑھا ہے، حالانکہ تیری زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، چغلی بھی کرتی ہے، ہاتھ غلط لکھتے بھی ہیں، پاؤں غلط چلتے بھی ہیں، دماغ غلط سوچتا بھی ہے، کان غلط سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود تو نے ایک بار محبت کے اندر میں میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھا ہے، تیری آنکھیں غلط بھی دیکھتی ہیں، صحیح بھی دیکھتی ہیں، تو سوتا بھی ہے، تو جاگتا بھی ہے، میری شان یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے فنا ہے، میں ازل سے اور ابد تک موجود ہوں۔ تو ایک بار درود پڑھ کے میرے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اے بندہ خدا تو نے ایک بار درود پڑھا، تو نے ایک بار درود پڑھا، میں رب جس کی آنکھوں کی مثال کوئی نہیں، سبحان اللہ، میں رب جس کے کانوں کی مثال کوئی نہیں، میں رب جس کی زبان کی کوئی مثال نہیں، میں رب جس کے جو جسم سے بے نیاز ہوں، میں رب ہو کر، میں خالق ہو کر، میں مالک ہو کر اس شعبان المعظم کے مہینے میں پچھلی تمام نمازوں کی قضا کریں، اور نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، سبحان اللہ، اور میں نے آپ کو ایک ہی جملہ بتایا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم اپنی زبان جس کا کوئی خیال نہیں رکھتے، بے ہنگم انداز میں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی حضور کا کوئی امتی ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ 10 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس کی ایک نظر رحمت
کمال کر دیتی ہے۔ جملہ چھوٹا سا آج کر رہا ہوں، اگر باپ نہیں بیٹا، اللہ اکبر، باپ نہیں بیٹا، بیٹا اپنے باپ کو، بیٹا اپنی ماں کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھے، محبت کے ساتھ دیکھے، باپ بھی خوشی سے مسکرا دے، میرے حضور نے فرمایا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماں کے چہرے کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، سرٹیفکیٹڈ اسٹمپڈ قبول حج کا ثواب۔ اور جو 70 اگلا جملہ ذرا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بسم اللہ، سبحان اللہ، سارے نہیں بولے سبحان اللہ، یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے غور نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ایک بار ماں کے چہرے کو دیکھیں، بسم اللہ، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور ایک بار ماں کے چہرے کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ہے۔ ایک ماں ہے، اس کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کی محبت کو ماپنے کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، تو جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب اس کے محبوب پر کوئی درود پڑھتا ہوگا، اور جب وہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، وہ پھر ایک بار نہیں دیکھتا، حضور کی ذات پہ درود پڑھو، اللہ 10 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جتنی بار پڑھو ہر بار کو 10 کے ساتھ جب وہ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، اللہ کا کرم، یہ مقدس مہینہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اچھا یار یہ بتائیں، آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کسی کتاب میں میرا نام آ جائے، آپ کا نام آ جائے، ہم میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کتاب میں میرا نام ہے، فلاں جگہ پہ میرا نام ہے، فلاں تختی میرے نام کی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں مکہ کا ذکر بھی موجود ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن میں مدینہ کا ذکر بھی موجود ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن میں جناب ابو بکر کا ذکر بھی موجود ہے، قرآن میں حضرت زید بن ثابت کا ذکر بھی موجود ہے، قرآن میں امہات المومنین کا ذکر بھی موجود ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی موجود ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، تمام اقوام کا ذکر، جن پر انعام ہوا ان کا ذکر بھی موجود ہے، جن پر غضب ہوا ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ذرا غور تو کرو، جب قرآن میں یہ آیت اتری ہوگی ان اللہ، سبحان ان اللہ، اللہ، میں اپنے ذوق میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لطف لے رہے ہیں یا نہیں، ساری باتیں قرآن میں میرا بھی ذکر ہے، ان کا بھی ذکر ہے، قرآن میں ہمارا ذکر بھی موجود ہے، لیکن مجھے بتاؤ میرے حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اب حضور نے جب یہ پڑھا ہوگا نا، سبحان اللہ، ان اللہ، سارے بولیں، سارے بولیں، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بڑے بڑے انعام اترے، بڑی بڑی اللہ نے عنایات عطا فرمائیں۔ مجھے بتاؤ حضور نے اسی وجہ سے فرمایا ہوگا کہ اللہ تیرا کرم، حج کا ذکر بھی ہے، تیرا کرم روزوں کا ذکر بھی ہے، تیرا کرم کہ ساری چیزوں کا ذکر، خشکی تری کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن آج کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ میرے محبوب تو رب ہو کر، تو بے نیاز ہو کر اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، مہینے سارے تیرے ہیں، راتیں ساری تیری ہیں، دن سارے تیرے ہیں، لمحے سارے تیرے ہیں، لیکن تیرے کرم سے میں یہ کہتا ہوں شعبان میرا ہے، سبحان اللہ، شعبان اشاری، کیونکہ اس میں تو نے میری ذات پہ درود کی آیت نازل فرمائی ہے۔ جب حضور خوش ہوتے ہیں تو پھر غلاموں کو بھی خوش ہو کے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اب آپ اس ساری گفتگو کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا بھی ذکر ہے اس میں، بے شک، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے اس میں، کثرت کریں۔ آپ بے شک کاپی پہ روز لکھیں،
گھڑی پہ لکھیں، پتہ نہیں آج کل تو کاؤنٹنگ کے بہت سارے ایسے میتھڈ آ گئے ہیں، درود پاک گنتی کریں، درود پاک شوق سے پڑھیں، اور گھر والوں کو کہیں کہ ہر جمعرات کو پچھلے پورے ہفتے کا درود اکٹھا کر کے جب آپ کے دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں بھی ہوں گی، اور اس دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں کے لیے، اس کے حصول کے لیے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ایک بار نہیں 10,000 بار درود تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، کیوں نماز میں بھی اللہ نے درود رکھا ہے، نماز میں بھی اللہ نے درود رکھا ہے، کوئی بھی ذکر ایسا نہیں ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کو ساتھ نہیں رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا، جو آپ دوست احباب نے سنا، عمل کر کے اس پیغام محبت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما دیجیے۔